एक्सक्यूज मी मैम, आपने यहाँ एक फजूल सी लड़की को देखा है जो है थोड़ी मोटी सी और कद में भी वो छोटी सी, सर पे से स्कार्फ लेती है और शानों पे 2.5 गज का दुपट्टा फैलाकर तो वो अजीब मखलूक दिखाई देती है। वो वेटिंग लाउंज से निकल रही थी कि एक मर्दाना आवाज सुनकर उसके तेजी से उठते कदम वहीं रुक गए। मिस्टर, कहीं आप इस ज़हीन फतीन लड़की के वो ही कजन तो नहीं जिन्हें देखते ही किसी जोकर का गुमान होता है? बड़ी बड़ी आंखों में ढेर सारी हैरत सिमोए उस लड़की ने अपना शोल्डर बैग दूसरे कंधे पर मुंतकिल करते हुए मुकाबिल शख्स को सरता पांव देखा तो एक लम्हे के लिए वो गड़बड़ा सा गया। देखिए मैम, आप एक निहायत डैशिंग और स्मार्ट नौजवान को जोकर का लकब देकर सरासर ज्यादती कर रही हैं। ज्यादती के बच्चे, कहाँ गायब थे तुम? पिछले आधे घंटे से तुम्हें ढूंढ रही हूँ और अब थक हार कर मैं किसी टैक्सी में बैठने वाली थी। हया ने गुस्से में घूरा तो उसने मुस्कुराते हुए सूटकेस उसके हाथ से ले लिया। सॉरी यार, मम्मा ने तो मुझे सुबह ही बता दिया था, बस ऑफिस से निकलते हुए थोड़ी देर हो गई थी। 9/11 के बाद सारी दुनिया बदल गई है, लेकिन तुम जैसे काहिल शख्स में अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई। हया ने उसके साथ पार्किंग की तरफ जाते हुए अपनी राय का इजहार किया तो रुख मोड़कर अली ने मसनूई खफगी दिखाई। मैम, तुम क्या जानो इस काहिल शख्स पर कितनी लड़कियां दिल हार चुकी हैं। हया ने बामुश्किल मुस्कुराहट छुपाई थी। यकीनन मुझे उन लड़कियों की ज़हनी कैफियत पे हमेशा शुबा ही रहेगा। देखिए मैम, अब इससे ज्यादा मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगा। अली ने गाड़ी का लॉक खोलते हुए ऐलान किया तो वो भी जेरे लब मुस्कुराते हुए फ्रंट डोर की तरफ बढ़ गई। अली, मम्मा कैसी हैं? पहले से ज्यादा खूबसूरत और ग्रेसफुल हो गई हैं, बिल्कुल मेरी तरह। लगता है तुमने कभी गौर से आईना नहीं देखा। 1000 लड़कियां आइडियल समझती हैं। गाड़ी पार्किंग से निकालकर वो रोड पर ले आया था। अली, समझने से क्या होता है, लोग तो वक्त पड़ने पे गधे को भी बाप समझने लगते हैं। वो तो फिर बेचारी तुम्हें अपना आइडियल समझ रही हैं। देखिए मैम, आप इस वक्त अपने दांतों की नुमाइश ना करें तो बेहतर है, वरना अली इर्तजा ये गाड़ी कहीं दे मारेगा। उसने एकदम गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर धमकी दी तो हया की मुस्कुराहट यकलख्त गायब हो गई। वो उसकी कमजोरी से बाखूबी वाकिफ था, सो उसकी जुबान को इसी सूरत में ब्रेक लगाया जा सकता था। वो जिंदगी के गुलाब लम्हे, तेरी अदाओं के जो अमीन थे, तेरी मोहब्बत से दिल नशीन थे, तेरी महक से जो रंगीन थे, वो लम्हे जिनकी मुसाफतों में जवां रफाकत की रोशनी थी, तेरी मोहब्बत की चाशनी थी, वो चाहतों के निखार लम्हे, हमारी उल्फत के बाप लम्हे, वो ख्वाब लम्हे। मैं आज उन लाजवाल लम्हों में तेरी खुशबू का लम्स पाकर सर्दगी के नशे में आकर हसीन यादों की रोशनी में अंधेरी राहों पे इस्तकामत से चल रही हूँ। आज एक मुद्दत के बाद उसने वहाँ कदम रखा था जहाँ फहद इर्तजा उसे अपनी मलकियत का दर्जा दिला कर लाया था। वो दर्जा आज भी उसके पास था, मगर देने वाला कहीं नहीं था। उसके कमरे में सजी हुई चीजों ने अपनी जगह नहीं खोई थी। इसके बावजूद फहद के खो जाने का एहसास बहुत कवी था। वो बेअख्तियारी की कैफियत में अपने आंसुओं की परवाह किए बगैर कमरे की हर चीज को छू रही थी जो फहद के इस्तेमाल में रह चुकी थी। हया, मैं अक्सर सोचता हूँ ये मोहब्बत कैसे हो जाती है। अचानक बगैर बताए चुपचाप उसके शानों पे फहद की आवाज ने अपने हाथों का लम्स जगाया तो वो पलटकर देखने लगी। जहाँ फहद की मौजूदगी का वहम था, वहाँ अब सिर्फ उसके ख्याल की परछाइयां थीं। किसी भी ख्याल के आगाज या अंजाम से बेखबर होकर अपने एहसास को सिर्फ दिल की आहटों के साथ एक ही चेहरे में सोचना मोहब्बत है। कभी अकेले में यूं ही सरगोशियों से माजी की गिरह खुल जाया करती है। उसे भी ये एहसास तक नहीं था कि कभी उसका अपना ही कहा हुआ जुमला फहद की यादें बनकर उसे रुलाएगा। मिसेस हया फहद, अगर अपने एहसास को दिल की आहटों के साथ महसूस करना ही मोहब्बत है तो ये तय हुआ, मुझे तुमसे मोहब्बत है। फहद के लम्स ने धीरे से उसकी कलाई में सजे कंगन बजाए
تو اس نے غیر محسوس انداز میں اپنی کلائیوں کو چھوا۔ اس کی کلائیاں تو خالی تھیں۔ تمہیں پتا ہے جب میں اچانک لاہور آیا تھا اور عرصے بعد تمہیں دیکھ کر مجھے کیا محسوس ہوا تھا؟ اب اس کے لمس نے حیا کے جھمکے کو ہلایا تھا، جیسے کسی بنجر اور سوکھی دھرتی پہ ایک دم بارش کی پھوار برس پڑے۔ توبہ ہے کیپٹن فہد ارتضیٰ، آپ تو پورے شاعر ہیں۔ فوج میں کس نے بھرتی کر لیا تھا آپ کو؟ وہ رو رہی تھی، لیکن اس کی آواز ماضی کی ہنسی بن کر گونج رہی تھی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، آرمی والے جذبات سے عاری ہوتے ہیں؟ کیا وہ عام لوگوں کی طرح کچھ محسوس نہیں کر سکتے؟ اس کا لہجہ خفگی لیے ہوئے تھا۔ جناب، سنا تو یہی ہے۔ کیا سنا ہے تم نے آرمی والوں کے بارے میں؟ کچھ ہمیں بھی تو سنائیں۔ یہی کہ ایک نارمل انسان سے جذبات چھین لیے جائیں تو وہ خود بخود فوجی بن جاتا ہے۔ ایک کیپٹن کی بیوی کی یہ رائے سن کر خاصا افسوس ہوا ہے مجھے۔ اس کی کشادہ پیشانی پہ بل اور روشن آنکھوں میں تحیر امڑ آیا تھا۔ فہد، آپ تو سچ مچ خفا ہو گئے ہیں۔ میں نے تو بس یوں ہی کہہ دیا تھا۔ اس کے ہاتھوں پہ ہولے سے ہاتھ رکھتے ہوئے حیا نے اس کا موڈ درست کرنا چاہا۔ حیا، تم اس سولجر کی محبت کا ادراک نہیں کر سکتی جو دل میں اپنی سرزمین سے عہد و وفا کرتے ہوئے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کا عہد کرتا ہے، تو پھر ہر رشتہ، ہر تعلق اس کی محبت کے آگے ریت کی دیوار بن کر ڈھہ جاتا ہے۔ اس کے لفظوں نے حیا کو حقیقی طور پر شرمندہ کر دیا تھا۔ فہد، آپ کو اپنے ملک کی سرحدوں کا پاسبان ہونے پہ فخر ہے، تو یہ میری بھی خوش نصیبی ہے۔ خدا نے اس پاسبان کو میری زندگی کا سائبان بنا رکھا ہے، اور اگر کبھی تمہاری زندگی کے اس سائبان کو اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے اپنی سانسوں کو قربان کرنا پڑا تو… فہد نے سہولت سے موضوع بدل دیا تھا۔ میں اتنی بہادر نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں۔ بولتے ہوئے حیا کی آواز رند گئی تھی۔ بہادر بننا پڑتا ہے۔ تم ایک کیپٹن کی بیوی ہو جسے ان قریب کارگل اور دراز کی برف پوش پہاڑیوں پر اپنے مورچوں پر قابض ہونا ہے۔ وہاں ہمیں دشمن کے ساتھ برفانی موسم سے بھی لڑنا ہے۔ فہد، کل صبح آپ جا رہے ہیں، اس وقت کوئی اور بات نہیں کر سکتے کیا؟ اس کی آواز کی لرزش تو جیسے فہد پہ بے اثر ہو گئی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا، غازی بن کر لوٹا تو ہماری زندگی مثالی ہو جائے گی۔ اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی تو ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤں گا۔ حیا، دعا کرنا خدا میری موت کسی ہاسپٹل کے بستر پر نہ لکھے۔ میں شہادتوں کے سفر کا امین بننا چاہتا ہوں۔ عزم و استقلال کے عظیم پیکر اور پاک فوج کے بہادر مجاہد میجر عزیز بھٹی کی طرح بے مثال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کر دینا چاہتا ہوں۔ راشد منہاس کی طرح غیرت مند قوم کا فرزند بن کر دشمن کے ناپاک منصوبے خاک میں ملاتے ہوئے سچائی کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دینا چاہتا ہوں۔ فہد، پلیز چپ ہو جائیں، میں بہت بزدل ہوں۔ حیا نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پہ رکھ دیا۔ کل صبح اسے دراز سیکٹر کے لیے روانہ ہونا تھا، اور وہ اس کے حوصلوں کو مزید آزما رہا تھا۔ خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں، اور اس کے عوض ان کے لیے جنت تیار کی ہے۔ خدا کی راہ میں جو لڑتے ہیں، قرآن میں ان کے لیے سچا وعدہ درج ہے، اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر تم اتنا کیوں ڈرتی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شہید کبھی مرا نہیں کرتے، بس ہم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں بول رہا تھا، جیسے اپنی روانگی سے قبل ہی اپنی منزل کا تعین کر رہا ہو۔ اس کے یخ ہوتے ہاتھ فہد کی گرم ہتھیلیوں میں کانپ رہے تھے۔ یوں ہی کھڑے اسے نہ جانے کتنی دیر ہو چکی تھی۔ اب وہ حقیقت کی آنکھوں سے اس کی یاد کے آنسو چومتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر سجی فریم شدہ تصویر کی جانب اٹھے تھے۔ یہ ان دونوں کی شادی کی تصویر تھی۔ فہد اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے مسکرا رہا تھا، اور وہ جھکی ہوئی پلکوں اور دھیمی مسکان کے ساتھ میرون عروسی لباس میں سجی کسی انوکھی خوشی کا روپ لگ رہی تھی۔ وہ ساکت نظروں سے بہت دیر تک اس تصویر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے دیکھتی رہی۔
حیا، پتا ہے جب میں اس تصویر کو غور سے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی زندگی کا یہ قیمتی لمحہ پھر سے ایک نئے احساس کے ساتھ اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ ایک دن وہ اسی طرح حیرت سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی جب فہد نے آ کر اس کے کندھے پہ اپنا بازو پھیلاتے ہوئے کہا تھا، اور وہ اس کی سرگوشی پہ دیر تک مسکراتی رہی تھی، مگر آج وہ فہد کی سرگوشی پہ مسکرانے کی بجائے رو رہی تھی۔ صبح گرم پانی سے شاور لینے کے بعد وہ واش روم سے نکلی تو مما چائے کی ٹرے سجائے اس کی منتظر تھیں۔ بھاپ اڑاتی چائے کے سپ لیتے ہوئے وہ مما کی موجودگی میں خود کو نارمل رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ بعض اوقات دل کی کیفیت چھپانے کے لیے ہمیں اپنے چاہنے والوں کی نظروں سے چھپنا پڑتا ہے، لیکن یہ کوشش دیکھنے والوں کی، محسوس کرنے والوں کے سامنے کب کارگر ثابت ہوتی ہے۔ حیا میری جان، خود کو مت چھپاؤ، میں جانتی ہوں میری طرح رات بھر تم بھی سو نہیں سکی ہو۔ نہیں نہیں مما، میں تو بھرپور نیند لے کر اٹھی ہوں۔ چائے کی خالی پیالی رکھتے ہوئے وہ ساتھ بیٹھی میجر ڈاکٹر مونا ارتضیٰ سے نظریں چرا گئی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف، یہ چہرہ تو ایک آئینہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مما نے اس کی تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب موڑا تو وہ فوراً پلکیں جھکا گئی۔ مما، آپ کا کیا خیال ہے؟ بھلا میں رو سکتی ہوں؟ کتنا مشکل ہو جاتا ہے دوسروں سے اپنے آنسو چھپانا۔ حیا بیٹی، میں پہلے ایک شہید کی بیوی تھی اور اب ایک شہید بیٹے کی ماں ہوں، تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں۔ ارتضیٰ کی شہادت پہ خواتین نے جب میرے ہاتھوں سے چوڑیاں اتار کر میرے سر پر سفید دوپٹہ ڈالا تھا تو فہد 4 سال کا تھا اور علی 1.5 مہینے کا۔ دونوں بچوں کے آسرے پہ کب جوانی کی دہلیز پار ہوئی کچھ پتہ نہ چلا، مگر تمہاری جوانی کو دیکھ کر دل خالی ہونے لگتا ہے۔ شادی کو ابھی چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ میرا بیٹا فہد میرے پاس میرے رب تعالیٰ کی امانت تھا۔ مجھے اپنے بچے پہ فخر ہے، اس نے اپنے باپ کی طرح شہادت کی عظمت پہ فائز ہو کر میرا سر عظمت سے بلند کر دیا، مگر میرے اندر کی ممتا کسی بھی لمحے اس کی یاد آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی۔ علی میرے پاس بیٹھتا ہے تو میری نظریں فہد کو ڈھونڈتی ہیں۔ علی کے بارے میں سوچتی ہوں تو فہد کا ہنستا مسکراتا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ حیا کا سر ان کی گود میں رکھا تھا اور ڈاکٹر مونا کے ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں گردش کر رہے تھے۔ تمہارے وجود سے مجھے اپنے فہد کی مہک محسوس ہوتی ہے۔ کتنے چاؤ سے میں تمہیں اس گھر میں لائی تھی، پھر اپنی مما کو اتنا اکیلا کیوں کر دیا تم نے؟ مما، دل قریب ہوں تو فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ گھر اور شہر بدل لینے سے دل میں بسنے والے کب بدل پاتے ہیں؟ میری سوچ کا ہر لمحہ اس گھر سے اور آپ سے وابستہ ہے، کیسے بھول سکتی ہوں میں آپ کو؟ حیا نے ان کے ہاتھوں کو تھام کر آنکھوں سے لگایا۔ کسی کی یاد میں رونے کے لیے 6 سال کم نہیں ہوتے۔ وقت تمہاری بھری جوانی کا گواہ ہے، میری مانو تو اب شادی کر لو۔ کسی کی یاد میں پہاڑ جیسی زندگی گزارنا آسان نہیں ہوتا۔ والدین کا سایہ سر پہ سلامت رہے تو زندگی میں مشکلات بھی ہنس کر سہ لی جاتی ہیں۔ ان کے بغیر یہ معاشرہ ایک تنہا عورت کو جینے نہیں دیتا، ڈاکٹر مونا اسے سمجھا رہی تھی۔ مما، مجھے اس حقیقت پہ یقین کر لینے دے کہ فہد ہمارے درمیان نہیں ہے۔ مجھے کیوں ایسا لگتا ہے جیسے وہ زندہ ہے، میرے آس پاس ہے، وہ بولتا ہے تو مجھے اس کی سرگوشی سنائی دیتی ہے، وہ دیکھتا ہے تو مجھے اس کی موجودگی محسوس ہوتی ہے، اس کا لمس میں اندھیرے میں بھی پہچان لیتی ہوں، اس کا خیال وہم بن جاتا ہے اور میں بھول جاتی ہوں کہ وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اس کی باتیں سن کر مما یکلخت چپ ہو گئیں۔ ان کے پاس حیا کی کسی بات کا جواب نہیں تھا۔ مما، آپ علی کی شادی کر دیں، گھر میں رونق ہو جائے گی اور پھر آپ کو بھی تنہائی کا احساس تک نہیں ہوگا۔ بیٹا بیٹا، یہ لڑکا مانے بھی تو صحیح، کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی۔ میں تو علی کو اپنی کولیگ ڈاکٹرز کی کئی بچیوں سے ملوا چکی ہوں، پھر وہی غیر سنجیدگی، ہر دوسرے دن موصوف کی رائے بدل جاتی ہے۔ مما، جب سر پر پڑے گی تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، خدا کرے ایسا ہی ہو۔
इंशाअल्लाह मम्मा, आप बेफिक्र हो जाएं, 1 हफ्ते तक मैं यही हूँ, देखिएगा कैसे सीधा करती हूँ। हया ने उन्हें तसल्ली दी तो तशक्कुर से डॉक्टर मोना ने उसका माथा चूम लिया था। रात के खाने के बाद वो अली के साथ वॉक के लिए निकली तो खिलाफे मामूल वो खासा चुप चुप सा लग रहा था। अली, कोई बात है क्या? हाँ, एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। कैसी प्रॉब्लम? हया ने रुख मोड़कर बागौर उसके संजीदा चेहरे को देखा। मुझे अलीन से मोहब्बत हो गई है, वक्ती बुखार है, फिक्र नहीं करो, उतर जाएगा 2-4 दिनों में। बी सीरियस हया, मुझे सचमुच मोहब्बत हो गई है। बाय द वे, ये सचमुच की मोहब्बत होती कैसी है? वो ही लैला मजनू, शीरी फरहाद और हीर रांझे वाली मोहब्बत। अली की मिसाल पे वो खिलखिलाकर हंसी। अभी बच्चे हो, ये सीरियस और खतरनाक किस्म का इश्क मोहब्बत तुम्हारे बस की बात नहीं है, लिहाजा इस आग के दरिया में डुबकियां खाने से परहेज की जरूरत है। आई स्वेयर हया, मुझे अलीन से सच्ची किस्म की मोहब्बत हो गई है। अगर वो मुझे ना मिली तो मैं वाकई पागल हो जाऊंगा। मैं यकीन से कह सकती हूँ तुम्हारा अगला ठिकाना मेंटल हॉस्पिटल है, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं आया करूंगी तुम्हारी खैर खबर लेने के लिए। हया की शरीर मदाखलत उसे एक आंख नहीं भाई थी। मोहब्बत जमीन पे पांव रखे तो आसमान से आहट सुनाई देती है, मगर गाफिल लोगों का क्या किया जाए। अली, मेरी मानो तो शायरी शुरू कर दो, शायद इसी में कामयाब हो जाओ। हया की मुस्कुराहट पर वो और तब गया था। तुम अपना फजूल सा मशवरा अपने पास ही रखो तो बेहतर है। कमाल है, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। हया ने मुंह फुलाया। पता है, जब वो भवें सुकेड़ कर मुझे किसी बात से टोकती है तो मेरा दिल रुकने लगता है। फिर तो तुम्हें फौरी तौर पर किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से राब्ता करना चाहिए। उसने एक बार फिर शरारती अंदाज में अली को छेड़ा तो वो चिढ़ गया। पूरी जल केकड़ी हो तुम। भाई, मैं क्यों जलने लगी? मुझे तो बेचारी अलीन की किस्मत पर रोना आ रहा है। तुम इस दुनिया की वाहिद लड़की हो जिसे अली इर्तजा जैसे चार्मिंग शख्स में कोई चार्म नजर ही नहीं आता। खुश फहमी की भी इंतहा होती है मिस्टर यूसुफ। ओके मैम, इन फजूलियात को छोड़ो और इस बात का जवाब दो, क्या जिंदगी के मंजर सिर्फ मोहब्बत के अदराक से बदल जाते हैं? क्या मोहब्बत के बाद अपने ही वजूद में कायनात की वसअतों और रंगीनियों से आशनाई मिल जाती है? क्या खुशबुओं से तारुफ यूं ही नसीब में लिख दिया जाता है? आंखें जिंदगी के रंगों से ख्वाब क्यों बुनने लगती हैं? अपनी हस्ती के नए मायने तलाश करना इतना आसान क्यों हो जाता है? अली उसके साथ चलते हुए चुपके से अपने लफ्जों की खुशबू उसके पल्लू से बांध रहा था। अली, मुझे नहीं मालूम मोहब्बत के बारे में तुम्हारी थ्योरी क्या है। कुछ लोग अच्छा लगने को मोहब्बत का नाम देते हैं, हालांकि मोहब्बत और पसंद में बड़ा फर्क होता है। पसंद करना किसी की खूबियों को सराहने का नाम है और मोहब्बत का मामला दूसरा है, किसी की खामियों को अपनी परख में तोलकर उन्हें कबूल कर लेने का नाम ही मोहब्बत है। इस लफ्ज को परखने में वो लज्जत महसूस नहीं होती जितनी बोलने वाला महसूस करता है। अपना आप छोड़ना पड़ता है तब कहीं जाकर हासिल नसीब होता है। हया ने अपने गिर्द गरम शाल लपेट रखी थी। इस्लामाबाद का मौसम उसे कभी रास नहीं आया था। हया, दुआ करो खुदा अलीन अरसलान को मेरे नसीब में लिख दे। अली ने वापसी की तरफ पलटते हुए इल्तजाया लहजे में कहा था, खलूसे नियत से मांगी हुई दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। अगर तुमने वाकई ही अलीन को सच्चे दिल से मांगा है तो सुनने वाला जरूर सुनेगा। सूरज ने बड़ी आबोताब से अपनी किरणें फैला रखी थीं, लेकिन देखते ही देखते सुरमई बादलों के टुकड़ों ने सारी रोशनी अपने तारीक परों में छुपा ली थी। मौसम के रंग बदलते ही सर्दी भी बढ़ गई थी। मम्मा अभी अपने कमरे में तैयार हो रही थीं और वो बख्शदीन के साथ मिलकर नाश्ता बना रही थी। अली डाइनिंग चेयर संभाल चुका था। ओए बख्शू, खुदा तुझे बख्शे, ये चाय है या जोशांदा? उसने पहले चाय को फिर बख्शू को घूरा। बाऊजी, मैंने बनाई तो चाय थी, अब आप इसे जोशांदा समझकर पिए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बख्शदीन उससे उम्र में 4 साल 5 छोटा था। इसके बावजूद दोनों में नोक झोंक चलती रहती थी।
कसूर के लगते, इधर देख, ये चाय तेरी शक्ल की तरह अपनी स्याह रंगत पर मातम कर रही है। हया बीबी, आप देख लें, अली बाऊ मुझे डायरेक्ट निशाना बना रहा है, वरना बड़ी बीबी जी के सामने अपने अली बाऊ के ऐसे राज फाश करूं कि लग पता जाए। बख्शदीन ने गरम गरम स्लाइस से भरी प्लेट डाइनिंग टेबल पर रखते हुए इतला दी थी। अली ने स्लाइस उठाते हुए कड़वे तेवरों से देखा तो वो खाइफ होकर हया से बोला, बीबी जी, आप देख लें, मैं बात सिर्फ अपनी शराफत की कर रहा हूँ और अली बाऊ मुझे धमकी दे रहे हैं। अली, ये क्या, तुम बख्शू को डरा धमका कर खौफजदा कर रहे हो, जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। मम्मा को हर दूसरे तीसरे महीने यूं ही तो घर का नंबर चेंज नहीं करवाना पड़ता। ये सुबह ही सुबह कौन सा धुआंधार मौजू छिड़ा हुआ है। डॉक्टर मोना खाकी रंग की साड़ी में हमेशा की तरह बहुत फ्रेश और बावकार लग रही थी। हया ने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया तो वो मुस्कुराते हुए उसे प्यार देकर अली के सामने बैठ गईं। मम्मा, दरअसल अली आजकल एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। हया अपनी मुस्कुराहट छुपाने में नाकाम हो रही थी। कैसी प्रॉब्लम? फ्लास्क की तरफ बढ़ता हुआ मम्मा का हाथ वहीं रुक गया था। अली ने हया को खा जाने वाली निगाहों से घूरा था। मम्मा, वो प्रॉब्लम जरा जाती किस्म की मालूम होती है, वैसे मैं अपनी तरफ से सुराग लगा रही हूँ। अली ने वहाँ से खिसकने में ही आफिया समझी। अली, क्या मैं पूछ सकती हूँ, तुम किस किस्म की जाती प्रॉब्लम में फंसे हुए हो? कुछ नहीं मम्मा, ये हया तो बस फजूल में बोल रही है। क्यों हया, मैं सच कह रहा हूँ ना। उसने इल्तजाइया नजरों से हया को मुखातिब किया तो उसने भी अली की तायीद में सर हिला दिया। अली, तुम कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो कर लो। मैं कर चुका हूँ मम्मा, ऑफिस से देर हो रही है। अली ने झुककर उनसे प्यार लिया। ओके बेटा, टेक केयर, वापसी पे किसी दोस्त के यहाँ मत रुक जाना, हया बेचारी बोर हो जाएगी। डॉक्टर मोना ने उसे तंबिया की। आपने तो इस मैम की फिक्र में खुद को आधा कर रखा है। मैं जेलिस हो रहा हूँ। वैसे जलकर कबाब होने से खिलकर गुलाब हो जाना बेहतर होता है। हया ने हंसती निगाहों से उसे चिढ़ाया तो वो देख लूंगा का इशारा करता हुआ बाहर निकल गया। शाम को वो घर से निकला तो रात गए तक ना लौटा। हया और डॉक्टर मोना लाउंज में उसका इंतजार कर रही थी। हया, तुम देख रही हो, इस तरह तंग करता है ये मुझे। मम्मा, आप परेशान ना हो, किसी दोस्त के यहाँ रुक गया होगा। बेटा, सच पूछो तो मुझे अपने बुढ़ापे से डर लगने लगता है। तंग आ गई हूँ मैं इस घर की तन्हाई से। मम्मा, आप अली के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखें, फिर देखिएगा आपकी तन्हाई और अली का नॉन सीरियस रवैया खुद ही ठीक हो जाएगा। एक लड़की है तो सही मेरी नजर में, लेकिन बेटा तुम पहले अली से पूछो। अगर वो किसी को पसंद करता है तो मुझे उसकी खुशी अपनी रजा से ज्यादा अजीज होगी। मैं बात करूंगी अली से, आप फिलहाल चलकर आराम करें। मुसलसल होने वाली बारिश ने सर्दी की शिद्दत को बढ़ा दिया था। मम्मा तो थोड़ी देर के बाद सो गई थी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो खुद भी नहीं जानती थी फहद के जाते ही इस शहर के मौसम हया से क्यों रूठ गए थे। शर्मसार सी ठंडी हवा चुपके से गुजर जाती थी। इस्लामाबाद शहर का सन्नाटा रात की तारीकी में फहद की यादों की खुशबू बनकर चारसू फैल क्यों जाता था। बहुत खामोशी थी उसके अंदर भी और बाहर भी। जिस उम्र में लड़कियां दिल में बसने वाले के लिए आंखों में ख्वाब सजाती हैं, इस उम्र में वो दिल में बसने वाले की यादों से आंखों में बनने वाले आंसू समेट रही थी। हया, मेरी शहादत की खबर बहुत हिम्मत से सुना। तुम्हें मम्मा को हौसला देना है। उन्होंने अपनी जवानी को हम पे कुर्बान करके अपना वकार हमारी नजर में बहुत बुलंद कर दिया है। फहद, आपने ऐसी बातों से मेरा सुकून क्यों गारत कर रखा है? उसके रो देने पे फहद ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की थी, इसलिए कि कुछ लोग रोते हुए और भी प्यारे लगने लगते हैं। फहद की बात पे उसने खफगी से सर उठाया। ऐसे मत देखो, वरना सुबह घर से रवाना होना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मुश्किल में तो आपने मुझे डाल रखा है। ये मुश्किल नहीं, आजमाइश है। खुदा हमें इस आजमाइश में साबित कदम रखने की तौफीक दे।
حیا نے پلٹ کر نگاہیں بیڈ پر جما دی۔ ابھی چند لمحے پہلے وہ بیڈ پہ نیم دراز تھا، مگر اب وہ جگہ خالی تھی۔ فہد، تم کیوں چھپ جاتے ہو؟ کیوں امتحان لیتے ہو میرا؟ اس نے بھیگی پلکوں کو اپنی ہتھیلیوں سے صاف کرتے ہوئے شکوہ کیا۔ وہ خود نہیں تھا، لیکن اس کی یاد کا ہر احساس زندہ تھا۔ ڈاکٹر مونا اس کا انٹر مکمل ہوتے ہی اسے اس آنگن کی خوشبوؤں میں مزید اضافہ کرنے کے لیے لے آئی تھی۔ یہ گھر اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ ڈاکٹر مونا ارتضیٰ کے چہیتے بھائی کی بیٹی تھی۔ اس کے بچپن کا بیشتر حصہ یہاں اس گھر میں علی کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزرا تھا۔ فہد اور اس کی عمر میں 7 سال کا فرق تھا، اور وہ علی کی نسبت خاصا کم گو واقع ہوا تھا۔ فہد کے لیے دیے انداز نے ہمیشہ حیا کے ساتھ ایک جھجک کا رشتہ استوار کیے رکھا۔ حیا کی سوچ کے کسی لمحے میں بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ ایک دن وہ حیا ابتسام سے حیا فہد بن جائے گی۔ محبت کس احساس کا نام ہے، اسے کچھ علم نہیں تھا۔ فہد کے والہانہ انداز اور اس سے فطری تعلق نے اسے ایک نئے جذبے سے روشنائی دی تھی، اور شاید یہی جذبہ اس کے لیے ایک نیا احساس دے کر گیا تھا۔ ان کی شادی کو ابھی چند ہفتے گزرے تھے۔ فہد ان دنوں چھٹی پہ تھا۔ کفر کی یلغار پاک فوج کے مجاہدوں کی سرزمین پہ قبضہ جمانے کے لیے کارگل پہ پیش قدمی کر رہی تھی۔ حیا کے ہاتھوں سے ابھی مہندی کا رنگ نہیں اترا تھا۔ اس کے جذبے ابھی محبت کے احساس سے واقف نہیں ہوئے تھے کہ فہد کی باقی چھٹیاں منسوخ ہو گئیں۔ دوسرے دن اسے اپنی ڈیوٹی جوائن کرنا تھی، اسی لیے رات وہ اسے آنے والے حالات سے ذہنی طور پر باخبر کر رہا تھا۔ یہ کیسے پرواہ کیے بغیر وہ چڑیا جیسے دل کی مالک خود کس اذیت سے گزر رہی تھی۔ مجھے تو رات بستر پر جاتے ہی نیند نے آ لیا۔ یہ علی رات کب واپس آیا تھا؟ مما، وہ تو تھوڑی دیر کے بعد ہی آ گیا تھا، بتا رہا تھا کسی فرینڈ کے ہاں دیر ہو گئی تھی۔ حیا نے آملیٹ بناتے ہوئے سرسری انداز میں جھوٹ بول دیا۔ حیا بیٹا، مجھے ہاسپٹل سے دیر ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں۔ علی اٹھ جائے تو سکینہ سے کہہ کر اس کا بیڈ روم صاف کروا دینا۔ حیا انہیں پورچ تک چھوڑ آئی۔ مما کے جانے کے بعد وہ بھی اندر چلی آئی۔ علی کے دروازے پر دستک دی تو جواب نہ ملا۔ اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا تو وہ واش روم میں تھا۔ کمرے کی حالت بدتر ہو رہی تھی۔ ایک کونے میں ڈھیروں گفٹس اور کارڈز دیکھ کر اس کی حیرت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ گفٹس میں سال کے ہر خاص موقع پر علیم کے لیے خرید کر رکھتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ میں یہ کارڈز اور گفٹس اسے کبھی دے نہیں پایا۔ علی ٹاول سے ہاتھ منہ خشک کرتے ہوئے اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا۔ تم جیسے کاہل شخص نے عشق کیسے کر لیا؟ تم نے بھی تو فہد لالا کی یاد میں یوں ہی 6 سال گزار دیے ہیں۔ علی، مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا فہد ہمارے درمیان نہیں ہے۔ کسی کی یاد میں رونے سے بہتر ہے کسی کی ہنسی میں شامل ہو جاؤ۔ یہ زندگی اتنی بری نہیں ہے۔ علی، میں اس وقت اپنی نہیں تمہاری بات کر رہی ہوں۔ کہاں تھے رات تم؟ رات عفان کے ہاں دیر ہو گئی تھی۔ یقیناً عفان نے لپسٹک بھی لگا رکھی ہوگی۔ حیا نے اس کی شرٹ کے کندھے پر لپسٹک کے نشان کو غور سے دیکھا تو وہ گھبرا کر رخ موڑ گیا۔ کب سے جا رہے ہو؟ ریڈ لائٹ ایریا۔ حیا کو اپنی ہی آواز پر حیرت ہو رہی تھی۔ جب سے مجھے علیم کی محبت ہر اس چہرے میں دکھائی دے رہی ہے جسے اب میں خرید سکتا ہوں۔ علی، تم پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ اس نے علی کا بازو تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ ہونے اور نہ ہونے میں صرف ایک لمحہ ہی تو ہوتا ہے۔ علی نے نظریں جھکائے سچ کو تسلیم کیا تو وہ کتنے ہی لمحے حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ مما کو پتہ چلا تو جانتے ہو انہیں کتنا دکھ ہوگا۔ کسی کو میرے دکھ کی پرواہ ہے؟ تمہاری علین اب کیا چاہتی ہے؟ پاگل تو تم ہو چکے ہو۔ آئی ڈونٹ نو وہ کیا چاہتی ہے۔ علی، جا کر ایک انگوٹھی خریدو اور پہنچا دو اسے۔ مما کو میں سنبھال لوں گی۔ علین سے کچھ توقع نہیں وہ میری اس حرکت پر مجھے ایک تھپڑ ہی نہ کھینچ مارے۔ یہ تمہاری علین خود کو سمجھتی کیا ہے؟ تو کب ملوا رہے ہو اس سے؟ کہو تو ابھی ملوا دوں۔ علی نے شرارت سے اسے دیکھا تو وہ تب گئی۔ علی، تمہارا قتل ہو جائے گا میرے ہاتھوں۔ ان ہاتھوں سے ہمیں
अपने 100 कत्ल भी मंजूर हैं। अली ने आईने में बाल संवारे। कसम से मुझे तुम्हारी अलीन से खासी चिढ़ हो चुकी है। देखिए मैम, आप फिर से तोप का रुख बदल रही हैं। हालत देखो जरा बेडरूम की। बीवी आ गई तो मम्मा से मुफ्त में बद्दुआएं लिया करेगी। उसे ला कौन रहा है? तो क्या इसी तरह झक मारते रहोगे? यार क्या जरूरत है इस शादी जैसी टेंशन को खुद पर सवार करने की? अली, मम्मा कितनी तना हो गई हैं, कभी सोचा है तुमने? तना तो तुम भी हो अली। हम बाज औकात अपनी सारी जिंदगी चंद लम्हों में जी लेते हैं। शायद मैं भी अपने हिस्से की जिंदगी जी चुकी हूँ। हया ने बेडशीट झाड़ कर फिर से फैलाते हुए जवाब दिया तो वो उसे बागौर देखते हुए करीब चला आया। हया, फर्ज करो कोई शख्स तुम्हारे पास आकर ये कहे कि उसे तुमसे तूफानी किस्म की मोहब्बत हो गई है तो मौसूफ की थप्पड़ों से शक्ल बिगाड़ दूंगी। अली ने उसके जवाब पे झिरझिरी सी ली। तो आज ये तय हुआ कि मुझे अलीन अरसलान से इजहार मोहब्बत करने की बजाय मामा की रजामंदी से शादी कर लेनी चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। हया ने तकिए दुरुस्त करते हुए सर उठाया। वो भी तो तुम्हारी तरह पत्थर दिल है, तो जनाब क्या जरूरत थी एक पत्थर से सर फोड़ने की? हाँ, ये लफ्ज जरूरत भी बड़ा अजीब लफ्ज है, पल भर में बेबस कर देता है। वो तो मैं तुम्हारी हालत देखकर अंदाजा लगा सकती हूँ। बंदे खुदा के, ये मोहब्बत वगैरह फारिग लोगों का काम है। मेरी मानो तो छोड़ो अलीन के चक्कर को। मम्मा बता रही थी उन्होंने तुम्हारे लिए कोई लड़की देख रखी है। हया, तुम्हें मालूम है वो लड़की कौन है? मम्मा ने ये कब बताया है मुझे? क्या तुम भी यही चाहती हो मैं मम्मा की पसंद से शादी कर लूं? अली ने अजनबी सी निगाह में उसके रूप का जायजा लिया। बड़ों के फैसले कभी गलत नहीं होते। तो कह दो मम्मा से मुझे उनकी हर खुशी मंजूर है। इस्लामाबाद में एक हफ्ता गुजारने के बाद डॉक्टर मोना इर्तजा उसे खुद लाहौर छोड़ने आई थी। हया की एमफिल की क्लासेस शुरू हो रही थी। यही वजह थी वो अब बाकायदगी से यूनिवर्सिटी जा रही थी। जानती हो मोना तुम्हें यहाँ खुद छोड़कर क्यों गई हैं? बाबा नाश्ते की मेज पर उससे पूछ रहे थे जब वो उजलत में स्लाइस पर चीज लगा रही थी। जाहिर है बाबा उन्हें आपसे और मम्मा जानी से मिले हुए अरसा भी तो कितना हो गया था। इस वजह के साथ एक और वजह भी थी। जानती हो वो तुम्हारे लिए अली का प्रपोजल लेकर आई थी। मम्मा जानी का इंकशाफ सुनकर निवाला उसके हलक में फंस गया। मगर ये कब कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता बेटा? अली माशाअल्लाह पढ़ा लिखा बाशऊर नौजवान है। सबसे बढ़कर अपना खून है। तुम्हें खुश रखेगा और फिर हम कब तक तुम्हारे लिए रिश्ते ठुकराते रहेंगे? बाबा नरमी से उसे समझा रहे थे और वो गायब दिमागी से उनकी शक्ल तके जा रही थी। बाबा, आप अच्छी तरह से जानते हैं अली से मेरी सिर्फ दोस्ती है। वो फहद का भाई है। मैं शायद उसे वो मकाम कभी नहीं दे पाऊंगी। हया बच्चे, वो ये सब समझता है, समेट लेगा तुम्हें। राहत बेगम भी शोहर की तायीद कर रही थी। मम्मा, जानती हैं आप, मैं उस घर में फहद के साथ गुजारा हुआ वक्त कभी नहीं भूल पाई। मेरी जान, मैं समझती हूँ औरत की जिंदगी में आने वाला पहला मर्द कभी अपनी जगह नहीं खोया करता, लेकिन हमारे बुढ़ापे को देखो। आज हम हैं, कल को हमारे बाद क्या करोगी? इस मुआशरे में औरत का तन्हा जिंदगी गुजारना आसान नहीं है। मम्मा, मैं कुछ नहीं जानती, आप मेरी तरफ से इनकार समझे। हया, हमें तुम्हारे इनकार से कोई सरोकार नहीं है। मैं मोना को हाँ कर चुका हूँ। रजा का रवैया कभी इतना सख्त नहीं हुआ था। वक्तन उसका जी चाहा वो टेबल पर रखी हर चीज उलट दे। बाबा, आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती तो तुम खुद अपने साथ कर रही हो। मेरा बुढ़ापा कब तक तुम्हारी जवानी की हिफाजत कर सकता है? मैं फहद को धोखा नहीं दे सकती। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रो पड़ी। हया बच्चे, मैं जानता हूँ तुम एक ऐसे शहीद की बेवा हो जिसने अपने खून से वतन की खेती को सैराब किया है। बाबा, फिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? क्यों मुझे मजबूर कर रहे हैं? बेटा, हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। तुम्हारे चेहरे पे वही मुस्कुराहट देखना चाहते हैं जिसकी ख्वाहिश हर वालिदैन के दिल में अपनी औलाद के लिए जन्म लेती है। मेरे बच्चे, मुझे कामिल यकीन है
کہ علی تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ابتسام رضا نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی۔ تمہارے بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں بیٹا، تم علی کے ساتھ بہت جلد ایڈجسٹ کر لو گی۔ مما جانی اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی تو وہ تیزی سے ان کے ہاتھ جھٹک کر اٹھ گئی۔ اگر آپ دونوں کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے تو میری طرف سے ہاں سمجھ لیجیے گا۔ ابتسام دیکھ رہے ہیں یہ لڑکی کیسے بچوں کی طرح بیہیو کر رہی ہے۔ اس کے واک آؤٹ کر جانے کے بعد راحت بیگم نے تفکر سے شوہر کو مخاطب کیا، وقتی غصہ ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم اس کے بہتر فیوچر کے لیے ہی تو سوچ رہے ہیں۔ میں آج ہی مونا سے بات کرتا ہوں، وہ نکاح کی تیاری کرے، نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی وقت اس طرح زندگی کے بڑے بڑے فیصلے ایک لمحے میں کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی کا فیصلہ دوسری بار اس کی رضامندی کے بغیر طے کر دیا گیا تھا۔ کسی نے اس کی بات نہیں سنی تھی، وہ خود کو بہت بے بس اور تنہا محسوس کر رہی تھی۔ علی کمرے میں آیا تب تک دل کا سارا غبار آنسوؤں میں ڈھل چکا تھا۔ علی اس انجان لڑکی سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کے اظہار کے آگے بے بس ہو چکے تھے۔ علی پلیز مجھے معاف کر دینا، بابا سمیت میری کسی نے نہیں سنی۔ میں جانتا ہوں تم علین کو کبھی بھول نہیں پاؤ گے، لیکن زندگی میں بعض اوقات ہمیں خود کو بھول کر دوسروں کے لیے جینا پڑتا ہے۔ میں اس گھر میں فہد کی یادوں سے کبھی نظریں نہیں چرا پائی اور میں جانتی ہوں تم بھی اپنی علین ارسلان کو کبھی فراموش نہیں کر سکو گے۔ ہم دونوں کا دکھ ایک جیسا ہے، تم میرے بہت اچھے دوست رہے ہو، ہم نے ایک دوسرے سے کبھی کچھ نہیں چھپایا۔ وہ شرمندگی کے دورے احساس میں مبتلا ہو رہی تھی، اسی لیے حیا نے نظریں اٹھا کر ایک لمحے کے لیے بھی علی کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ مگر میں نے تم سے بہت کچھ چھپایا ہے، اپنی محبت، اپنے جذبات، کچھ بھی تو ظاہر نہیں کیا میں نے تم پہ۔ علی کی خاموش نظریں اس کے بھیگے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ حیا، مجھ سے بہتر یہ کون جان سکتا ہے کہ زندگی میں دوسروں کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ علی چینج کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھا تو عقب سے حیا نے جیسے خود کو تسلی دی، میں خود علین سے ملوں گی اور اسے تمہارے لیے قائل کر لوں گی۔ اب اسے قائل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے دل کی کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی، لیکن کیوں؟ ہر کیوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ کبھی ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے لیکن سحری کی کیفیت نہیں ہوتی، اور کبھی ہمیں کسی انجان سے تھوڑی سی محبت بھی مل جائے تو زندگی کی خوشیاں راستہ بھول کر دل کے دروازے پر دستک دیتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ حیا اس کی غمگین باتوں کا مفہوم نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ جب وہ واش روم سے نکلا تو وہ تب بھی اسی زاویے میں بیٹھی تھی۔ علی نے تکیہ درست کیا اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ نیند آ رہی ہے مجھے، لائٹ آف کر دو۔ علی آئی ایم سوری، اگر بابا نے مجھے مجبور نہ کر دیا ہوتا تو میں، پلیز حیا اب سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ اب کہ وہ بلند آواز میں بولا تو وہ مزید پریشان ہو گئی۔ علی کیا بہت خفا ہو مجھ سے؟ حیا نے اس کی آنکھوں سے بازو ہٹایا تو علی سے نظریں چرانا مشکل ہو گیا۔ میں ہوتا کون ہوں تم سے خفا ہونے والا؟ سارا حق تو تم فہد لالا کو سونپ چکی ہو۔ اس نے لب بھیج کر اپنے اندر اٹھنے والے غصے کی لہر کو دبایا۔ وہ اس کی مسلسل خاموشی سے تنگ آ گئی تھی۔ کیا کہوں میں تم سے؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے ڈانٹو اور برا بھلا کہو، میں نے تمہاری علین کو تم سے دور کر دیا ہے۔ علین میرے قریب رہ کر بھی شاید کبھی میرے قریب نہیں رہی، بالکل اسی طرح جیسے اب تم میری بن کر بھی میری نہیں ہو۔ وہ پھر سے کروٹ بدل کر سو گیا تھا اور حیا نے وہ رات صوفے پر بیٹھ کر روتے ہوئے گزاری تھی۔ کمرہ بدل گیا تھا، گھر تو وہی تھا۔ فہد کے ساتھ گزارے ایام پھر سے یاد آ رہے تھے۔ دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر زندگی سے نظر چرانا آسان نہیں ہوتا، مگر وہ دونوں مما کے سامنے خود کو نارمل اور خوش رکھنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے ایک حقیقی مسکراہٹ بھی بچا نہیں پاتے تھے۔ وہ علی کو دیکھتی تھی تو فہد اس کے سامنے آ جایا کرتا تھا، وہ اس کے عکس سے باتیں کرتی تھی تو علی کا شکوہ کرتا چہرہ نظروں میں گھوم جایا کرتا تھا۔ اب بھی وہ مما کے ساتھ بیٹھی اپنی ہر اٹھتی نگاہ میں
علی کی بجائے فہد ارتضیٰ کو تلاش کر رہی تھی۔ حیا، کیا بات ہے بیٹا، تم کھانا نہیں کھا رہی ہو؟ نہیں نہیں مما، کھا تو رہی ہوں۔ اس نے پھر سے دھیان ہٹا لیا تھا۔ علی اسے بار بار کن اکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے چمچہ پلیٹ میں ہلاتے ہوئے بریانی کا ایک آدھ نوالا کھا رہی تھی۔ علی، تم کھانے کے بعد حیا کو کہیں گھمانے لے جاؤ، سارا دن گھر میں رہ کر بور ہو جاتی ہے۔ مما نے ٹشو سے منہ صاف کرتے ہوئے علی کو مخاطب کیا تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ رہنے دے مما، اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے، پھر اسلام آباد کی سردی تو ہڈیوں میں گھس جاتی ہے۔ وہ علی کے اسپاٹ چہرے کو دیکھ کر ہولے سے منمنائی، تو بیٹا، جو لوگ شام کو کہیں گھومنے پھرنے کے لیے نکلتے ہیں وہ کیا پاگل ہوتے ہیں؟ اٹھو شاباش، کوئی اچھے سے کپڑے نکال کر پہنو۔ مما نے نرمی سے اس کے بال سنوارے تو وہ چیئر دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ علی، تم دونوں ایک دوسرے سے خفا ہو کیا؟ اس کے جانے کے بعد مما نے علی سے پوچھا۔ نہیں مما، آپ سے کس نے کہا؟ کہنے یا بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا حیا کا اترا ہوا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا؟ علی، ماں کی نظریں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ مما، آپ کو خام خواہ کا وہم ہو گیا ہے، شاید اب میری نظر کمزور ہو گئی ہے۔ مما کے لہجے میں چھپا طنز اسے بہت کچھ باور کروا گیا تھا، اس لیے اب رہ رہ کر حیا پہ غصہ آ رہا تھا، جس کا اظہار وہ کمرے میں آ کر آئینے کے سامنے کھڑی حیا سے کر رہا تھا۔ کیا کہا ہے تم نے مما سے کہ میں نے تم پر ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں؟ میں نے مما سے ایسا کچھ نہیں کہا، تو پھر کیسے پتا چلا انہیں تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟ مسٹر علی ارتضیٰ، خوش تو تم بھی میرے ساتھ نہیں ہو، پھر سارا الزام میرے ہی سر کیوں؟ خوشی کسے کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم؟ تم نے پہلی ہی رات مجھ سے اس لفظ کا مفہوم چھین لیا تھا۔ علی کو اس نے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم سمجھ بھی کیسے سکتی ہو؟ 6 سال تک ایک مردہ شخص کی یاد میں رونے والی 6 گھنٹے تک میری خوشی کے لیے مسکرا سکتی ہو؟ بولو، جواب دو۔ علی نے اسے شانوں سے تھام کر جھنجھوڑا تو وہ مارے خوف کے خود کو اس کی گرفت سے چھڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ میرے خوابوں میں بسنے والی علین کوئی اور نہیں، تم تھی، مگر کسی نے مجھ سے نہ پوچھا، اور مما تمہیں فہد لالا کی رضامندی سے اس گھر میں لے آئیں۔ کیا گزری تھی میرے دل پر یہ کوئی نہیں جانتا۔ مما اور لالا بہت خوش تھے، لیکن میری خوشیاں کہیں کھو گئی تھیں، اس لیے میں انگلینڈ چلا گیا تھا۔ لالا نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ مجھے کبھی ان سے نفرت نہیں تھی، پر ان دنوں میں نے ان سے نفرت محسوس کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا خدا انہیں شہادت کے رتبے پر فائز کر کے میرا سر ہمیشہ کے لیے جھکا دے گا۔ ان کی شہادت کے بعد مما بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ ان کے اصرار پہ میں واپس چلا آیا۔ اب مجھے اپنی منزل بہت آسان لگ رہی تھی، مگر تم نے میری ساری امیدوں کے چراغ بجھا دیے۔ تمہیں فہد لالا کی یادوں سے دل بہلاتے ہوئے دیکھ کر میرا دل خالی ہونے لگتا تھا۔ میں نے تھک ہار کر اپنی محبت کا فرضی نام علین رکھ لیا۔ میں جو کچھ تم سے کہنا چاہتا تھا وہ میں تمہیں ایک فرضی نام سے بتانے لگا۔ اسی طرح دل کا بوجھ تھوڑی دیر کے لیے کم ہو جایا کرتا تھا۔ مما نے جب تمہیں دوبارہ اس گھر میں لانے کی خواہش کا اظہار کیا تو میرے اندر پھوٹنے والی سرشاری کی کیفیت بہت انوکھی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ تمہاری ہاں کے پیچھے مما کی فریاد تھی یا ماموں کا اصرار پوشیدہ تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں اپنی محبت کے ایک ایک پل سے آگاہ کر دوں گا اور تمہیں بتا دوں گا۔ تمہاری چاہ میری اندھیرے جیسی زندگی میں روشن ہونے والی کرن بن گئی تھی، جسے لالا نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ لیکن پہلی ہی رات تمہارے انکشاف نے مجھے یہ باور کروا دیا تھا کہ یہ روشنی محنت یا کوشش سے حاصل نہیں ہوتی۔ حیا نے اپنے بے جان ہوتے وجود کو صوفے کا سہارا نہ لیا ہوتا تو وہ ڈھہ جاتی۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ علی کے دل میں بسنے والی علین اس کا دوسرا روپ ہے۔ علی کے ساتھ اس کی دوستی بچپن سے تھی، مگر اس کی خاموش محبت کا عکس اس پہ کبھی ظاہر نہیں ہوا تھا۔ زندگی کبھی اپنے ایسے روپ بھی دکھا دیتی ہے جنہیں دیکھ کر انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ حیران بھی تھی اور پریشان بھی۔ وہ اس کی بے پایا محبت کی خود گواہ بنی تھی۔ تب حیا کو معلوم نہیں تھا
جسے وہ اپنی دعاؤں میں علی کے لیے مانگ رہی تھی وہ خود اس کی اپنی ذات تھی۔ کچھ راتوں کی آنے والی صبح بہت حیرت کن ہوتی ہے، اس کے لیے بھی وہ صبح بہت حیرت کن تھی۔ آفس جانے کی تیاری کے دوران علی کا رویہ ایسا ہی تھا جیسے عام روٹین میں ہوا کرتا تھا، اسی لیے اب حیا کو یہ شبہ ہونے لگا تھا جیسے رات اس نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ اس کے وارڈروب سے کپڑے نکالتی ہوئی وہ بار بار اسے چور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بالآخر حیا نے اسے مخاطب کیا، تم نے بتایا نہیں کون سے کپڑے نکالوں؟ کوئی سا بھی اپنی پسند کا سوٹ نکال دو، آخر بیوی ہونے کا کوئی حق تو استعمال ہو۔ مانا کہ زندگی میں دوسروں کی خوشی کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، تم بھی ماما کی خوشی کے لیے مجھے بآسانی برداشت کر سکتی ہو، اتنا برا نہیں ہوں۔ علی ٹاول کو صوفے پر اچھال کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا تھا۔ کیا مصیبت ہے، یہ آج ٹائٹ ٹائٹ کیوں نہیں لگ رہی؟ تم کن فضول کاموں میں الجھی ہوئی ہو، آ کر میری کچھ ہیلپ ہی کروا دو۔ دیکھ نہیں رہی ہو آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں، چھوڑو تم، ایک ذرا سا کام نہیں ہو رہا تم سے۔ حیا اس کے ہاتھ ہٹا کر خود اس کی ٹائی کی ناٹ بنانے لگی۔ علی اس کے چہرے کے خد و خال کو پہلی بار اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ لو اتنی سی بات تھی، حیا نے جتانے والے انداز میں کہا تو علی کی نگاہیں اس کے سراپے میں الجھنے لگیں۔ ٹائی کی ناٹ بنانے میں کچھ زیادہ جلدی نہیں کی تم نے؟ تمہیں آفس سے دیر ہو رہی تھی۔ حیا نے گھبرا کر رخ موڑ لیا، اور میں چاہتا ہوں مجھے روز اسی طرح دیر ہو جایا کرے، پھر تو آفس کا ایم ڈی تمہیں گھسنے بھی نہیں دے گا۔ وہ شادی کے بعد حیا کے چہرے پر پہلی مسکراہٹ دیکھ رہا تھا، نہ جانے آج اس کے دل کی کیفیت کیوں عجیب ہو رہی تھی۔ آج پہلی بار وہ فہد کی بجائے علی کو سوچ رہی تھی اور اس کی محبت کی گہرائیوں کو ناپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے یہ یقین ہونے لگا تھا کہ محض یادوں کے سہارے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ انسان ایک خوشی ایک دکھ کے سہارے زندہ نہیں رہ سکتا۔ زندگی میں آنے والی چھوٹی چھوٹی خوشیاں انسان کو جینے کا حوصلہ دیتی ہیں، انہیں بڑے بڑے دکھوں سے لڑنے کی ہمت بخشتی ہیں۔ وہ بھی علی کی محبت کی خوشیوں سے فہد کی جدائی کے دکھ سے لڑنے کا حوصلہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ سارا دن پل پل بدلتے احساس نے ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ سجائے رکھی تھی۔ بخش دین کے ساتھ مل کر اس کی پسند کی ڈشز بنانا بھی حیا کو نئی خوشی سے ہمکنار کر رہا تھا۔ پتہ نہیں آج وہ خود کو خاص سمجھ رہی تھی یا علی کو۔ مما کو ہاسپٹل سے جلدی آنے کی تاکید کرنے کے لیے وہ ٹیلی فون کارنر کے قریب آئی تو ریسیور اٹھانے سے پہلے ہی بیل بج اٹھی۔ ہیلو جی، میں مسز حیا علی بول رہی ہوں۔ بھابھی، میں عفان بات کر رہا ہوں۔ ابھی جو خبر میں آپ کو سنانے والا ہوں اسے صبر و تحمل سے سنیے گا۔ عفان، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پلیز جلدی سے مجھے بتائیے ورنہ میرا دل ڈوب جائے گا۔ علی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ICU میں ہے۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا اور وہ کارپیٹ پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی تیز آری سے اس کے بدن میں دوڑتی زندگی کو ختم کر رہا ہو۔ گھٹنوں میں سر دیے وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے والے شخص کے لیے یہ صورتحال خاصی غیر متوقع تھی۔ حیا، آر یو اوکے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ بریف کیس بیڈ پر پھینکتے ہوئے وہ حیا کی جانب لپکا۔ علی، وہ فون، تم ٹھیک تو ہو؟ علی، بتاؤ نا تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے بس ایک ہی سوال کر رہی تھی، کم آن حیا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ علی نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر حیرت سے پوچھا۔ عفان کا فون آیا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ آج 1 اپریل ہے۔ علی نے مسکراتے ہوئے ہلکی سی چپت اس کے چہرے پر رسید کی تو وہ ایک بار پھر رو پڑی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں بھی مر جاتی۔ آج اس کی تڑپ نے علی کو یہ یقین دلا دیا تھا، محبت کی جنگ میں فاتح اور مفتوح کوئی نہیں ہوتا، بس محبت کرنے والا دل ہوتا ہے، دیکھنے والی آنکھیں ہوتی ہیں جو غافل کو چپ چاپ تسخیر کر لیتی ہیں۔ حیا، آج میں یہ تسلیم کرتا ہوں، محبت میں ٹپکا ہوا ہر آنسو سیپ میں بند موتی کی مانند ہوتا ہے۔ ان انمول موتیوں کی قدر و منزلت صرف وہی آنکھیں جانتی ہیں جن کی پلکوں سے یہ موتی ڈھلک جائیں۔
علی کی گمبھیر آواز اسے ایک نئے احساس سے دو چار کر گئی تھی۔ حیا، تم نے کبھی بارش کے بعد آسمان پر پھیلتی کوسوں قزا کو غور سے دیکھا ہے؟ علی نے اس کے گلنار ہوتے چہرے کو دلکشی سے دیکھا تو وہ نفی سے سر ہلا گئی۔ میں دیکھ رہا ہوں۔ علی نے شرارت سے اس کی لٹ کو چھوا جو بے دھیانی میں اس کے آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ تم مما کو فون کرو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ حیا اس کے بدلتے موڈ کو بھانپ کر یک لخت اٹھی۔ ایک بات پوچھوں؟ اس کا ہاتھ اب بھی علی کے ہاتھ میں تھا۔ اس وقت تم مجھے اچھی لگ رہی ہو، یا تمہارا یہ سوٹ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ پہلی بار حیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ مجھے تو سوٹ زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ علی، تم بہت فضول ہو۔ اس نے مصنوعی خفگی سے دیکھا تو علی نے بے اختیار کہکا لگایا، مگر میں نے تو ابھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے علی کا حصار نہیں توڑا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے دل کے قریب ہو گئی تھی۔